آج غالب کا یوم پیدائش ہے اور کچھ عرصے قبل دلی جانا ہوا تھا تو یہاں کی کچھ یادداشتیں میرے پاس تھیں. سوچا آپ سے وہ یادداشتیں پڑھ لیں. شاہی مسجد جانے کا اتفاق ہوا پرانی دلی میں، مشہور مسجد، اور یہاں نوپور ساتھ تھیں. نوپور عمدہ بولتی ہیں، اچھی اردو جانتی ہیں، ان سے گفتگو سنیے. آداب دوستو، پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی دیسی لوگ رہتے ہیں، آپ سب کو ہمارا سلام، نمستے. میں ہوں نوپور شرما، دلی سے. میں ہوں عاطف توقیر، آداب. میں بھی اس وقت دلی میں ہوں. جی، اور ہم جامع مسجد میں ہیں اس وقت، جو کہ ایک بہت ہی آئیکونک جگہ ہے دلی کے لیے، ہندوستان کے لیے، پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک بڑی آئیکونک، بڑی اہم ترین جگہ ہے جامع مسجد. بڑی اٹس اے سیکرڈ پلیس فار آل آف اس. جی، تھوڑا پین کر کے ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو جی، عاطف اور میں جو ہیں، ہم فیس بک فرینڈس تھے اور ہم نے ساتھ کولیبریٹ بھی کیا، کام بھی کیا. تو یہ ایک سوشل میڈیا کی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ ہم بنا ملے، بنا روبرو ہوئے، ہم سوشل میڈیا میں ہماری دوستی ہوئی اور ہم نے کام شروع کیا. انڈیا نامہ ایک فیچر میں متبادل ٹی وی پہ میں نے شروع کیا ہے. اب انشاءاللہ پھر اس کا سرا پکڑوں گی. تو آج ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی ہیں یہاں پہ اور ان کے گھر میں سے اور لوگ بھی ہیں یہاں پہ. تو بڑی اچھی ہماری ملاقات رہی اور ہم کچھ فلمی کرنے والے تھے، کیونکہ ہندی فلمیں، بالی ووڈ جو ہے وہ ایک ایسی فلم انڈسٹری ہے جو دیسی لوگوں کو جوڑتی ہے. بالکل. تو ایک پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا ویزا نہیں لگا تھا، ہندوستان کا ویزا آپ کا نہیں لگا تھا، تو میں نے کہا تھا عاطف اب آپ آئیں گے نہیں آپ آئیں گے، تو آپ نے کیا قصہ مجھے سنایا تھا، بڑا مزیدار تھا وہ. دیکھیے، میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جو امید قائم رکھتا ہے. جی. اور آخر دم تک، وہ کہتے ہیں نا، آخری گولی تک سپاہی کھڑا رہے گا. جی. تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کب تشریف لا رہے ہیں، تو مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آخر دم تک 2 مہینے پہلے ویزا اپلائی کرنے کے باوجود کوئی اتا پتہ مل نہیں رہا تھا کہ وہ ویزا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ وہ اتنا تاخیر ہو گئی ہے کہ شاید اب آنا مشکل ہو جائے، کیونکہ دیگر احباب کو، بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی کمٹمنٹس دے دی ہیں. لیکن اس بیچ میں پھر، اور اسی میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو وہ ایک خدا گواہ جو امیتابھ بچن کی فلم تھی، اس میں وہ جو امیتابھ بچن ہیں، وہ ایک پٹھان کے روپ میں ہندوستان آتے ہیں اور وہ ان کو کسی قیدی کو لے کے جانا ہوتا ہے واپس. امیتابھ بچن جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں تو بھی ان کا بڑا دمدار ڈائلاگ ہے. ہی کمز آن ہارس بیک فرام کابل اینڈ ہی سیز سرزمین ہند السلام علیکم. اے سرزمین ہندوستان، السلام علیکم، میرا نام بادشاہ خان ہے. تو اس میں جو جیلر ہوتا ہے وہ راجپوت ہوتا ہے. جی. کیونکہ میں بھی راجپوت ہوں. تو وہ جو امیتابھ بچن ہے، وہاں جا کے اس کو کہتا ہے کہ راجپوت خان، کل صبح ہونے سے پہلے ہم قیدی کو لے جائے گا، ورنہ کل کا سورج نہیں نکلے گا. واہ. تو میں نے کہا تھا کہ اب میں نے اگر یہ کہہ دیا تو میں ہندوستان ضرور آؤں گا. ابھی نہ آ سکا تو بعد میں ضرور آؤں گا، لیکن آؤں گا. تو بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور 2-3 دن سے ہر روز ہی سیاسی امور پر اور ہندوستان میں جو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ایک خاص قسم کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، جو سیکولرزم کے آئیڈیا کے خلاف ہے، اس پر تفصیلی بات رہی. پھر یہاں جو مائنورٹیز ہیں ان پر جو تھوڑا سا اب پچھلے کچھ عرصے میں دباؤ پڑ رہا ہے، وہ اس پر بھی تفصیلی بات ہوئی. تو میرے خیال میں ہم لوگ تو اپنے اپنے طور پر دونوں ملکوں کی جو سول سوسائٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹیز کے درمیان برج بنتے رہیں ہم لوگ. جو تلخیاں ہیں ان میں بھی مکالمت رہے، گفتگو رہے. جو ہمارے اندر، ہمارے اپنے اپنے معاشروں میں جو خرابیاں ہیں، جو شدت پسندی ہے یا جو مذہب کے نام پہ دوسروں سے نفرت ہے، وہ کم ہو. وہ ظاہر ہے تب بھی کم ہوگی جب ہم مکالمت کریں گے، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے. پھر مختلف جو حقوق کے مسائل ہیں ان پر بھی بات ہوتی رہے. جی. نہیں، بہت اچھا. میں نے جب بھی آپ سے بات کی ہے، پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. دنیا جہاں کی ہم نے باتیں کی اور بہت کچھ آپ سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے. جو کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں ہندوستان پاکستان کے بیچ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب انسان سے انسان کے طور پہ ملتا ہے تو جو مشکل مسئلے بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی انسانیت کو پیمانہ بنا کے بات کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم خطوں اور علاقوں کی بجائے اپنے اندر موجود جو فرق ہے اس کو پیمانہ بنانے کی بجائے ہمارے اندر بہت ساری جو مشترکہ اقدار ہوتی ہیں ان کو، اور کوئی اور قدر مشترک ہو یا نہ ہو، انسانیت کی ایک قدر تو بنیادی طور پر ہم سب میں مشترک ہے. اس کی بنیاد پر اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے ہاں جو خطوں کے تنازعات ہیں وہ بھی، ہمارے ہاں جو مذہب کی بنیاد پر نفرتیں ہیں وہ بھی، ہمارے ہاں جو ثقافت کے جو رنگ ہیں ان میں جو فرق ہے وہ بھی، وہ سب اس میں کھپ جائے گا، اس میں اتر آئے گا اور اس میں حل کی طرف لے جائے گا اگر ہم
صرف یہ کوشش کر لیں کہ ہم بنیادی طور پر انسان ہیں, ہمیں امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اختلاف کرتے ہوئے لیکن مکالمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اختلاف تو اچھی بات ہے, اختلاف تو تنوع کی علامت ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات میری اس سے اتفاق کریں, یا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کروں. ہمارے اپنے اپنے نظریات ہیں, ہم ان نظریات کے ساتھ بھی تو گفتگو کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, علمی بات ہو سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ راستہ میں یہی. اور اگر آج ہندوستان پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں, جو نفرتیں ہیں کر لیجئے, اگر جنگیں جس کو کرنی ہے وہ جنگیں بھی کر لے, لیکن آخر میں بیٹھنا آپ کو پھر پڑے گا ہی. تو جو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. تو اس لیے میرے خیال میں اور کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں. جو مشکل ترین موضوعات ہیں, امور ہیں, مسائل ہیں, ان کو بھی بیٹھ کر ہی حل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل. اور ایک وہ بہت خوبصورت شعر ہے جس کی شاید میں ادائیگی اتنی اچھی نہ کر پاؤں, آپ درست کیجیے گا اسے, کہ تم صرف تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو, ہم صرف ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. تو جو سنگم سے, جو آمیزش سے ایک خوبصورتی آتی ہے, ٹھیک ہے, ایک طرح کی پیور سو کالڈ پیور کلچر کی بھی ایک خوبصورتی, اس کی بھی ایک پاکیزگی ہے, لیکن ایک خوبصورتی ہے جو سنگم سے ہی آتی ہے, جو آمیزش سے ہی آتی ہے. وہ ایک الگ طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے, ایک الگ طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے. قضا اسی لیے تو اچھی لگتی ہے ہمیں, یعنی جو جس کو آپ اندر دھنش کہتے ہیں غالباً, وہ اسی لیے اچھی ہوتی ہے کہ اس میں ایک رنگ پر دوسرا رنگ چڑھا ہوتا ہے, اور ہر رنگ اس کے باوجود رنگ بھی موجود ہوتا ہے. تو یہی اس کی خوبصورتی ہے. بہرحال میں نے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پر میں آیا ہوں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے پورے 180 درجے کے اختلاف کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے, اور یہ میرے خیال میں زیادہ عمدہ بات ہے. بہت سارے اہم موضوعات ہیں ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے. پانی کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ ایسے بہت سارے موضوعات پر تفصیلی بات ہوئی ہے. آپ کی دوستی کو میں ایک مثال کے طور پہ لے رہی ہوں, and it can be extrapolated in between nation states as well, کہ ہم نے ہر چیز پہ بات کی ہے, کشمیر پہ بھی بات کی ہے, بالکل, اور we have heard each other out. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ عام طور پہ جب تو میں ہوتی ہے تو تبادلہ خیال نہیں ہوتا ہے, تو میں ہوتی ہے, لیکن جب تبادلہ خیال ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کی سوچ کو شیپ بھی کرتے ہیں, اس کو تراشتے بھی ہیں. تو آپ سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اس حوالے سے. کشمیر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, اور چیزوں پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہوا ہیں, جو بالکل جب ہم پیس نکرز جو ہوتے ہیں, جو سو کالڈ پیس نکرز ہوتے ہیں, وہ کچھ چیزوں پہ تو بات کرتے ہی نہیں ہیں, صرف میٹھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے مشکل موضوعات پہ بھی بات کی ہے, جٹل جسے مسئلے کہتے ہیں, ان پہ بھی بات کی ہے, اور بڑی انسانیت کا پیمانہ بنا کے یہ باتیں. بالکل. چلیں خیر, اب لوگوں کو ہم تھوڑا سا میں ایک دفعہ گھما کے دکھا دوں کہ ہمیں یہ دلی کی مسجد, جو اس کے مغل جو ایک ایمپائر رہا ہے یہاں پر, یہ مغل بادشاہت رہی ہے, اس دور کا یہ ایک یادگار ہے. جامع جو مسجد ہے یہاں کی, دلی کی مشہور ہے. یہاں پر جو مفتی صاحب ہیں وہ اکثر فتووں کے حوالے سے بھی رہے ہیں سامنے. تو یہ بہرحال یہاں پر تھے, تو ہم نے سوچا کہ کچھ لمحے آپ لوگوں کے ساتھ گزارے جائیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ نوپور, آپ کا بھی بہت. آپ وہ گانا بھول رہے ہیں, کون سا؟ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے دم, مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے. بائے. شاہی مسجد سے نکلے, جامع مسجد سے دلی کی, تو وہاں سے پھر ہم پرانی دلی کے دیگر علاقوں تک بھی گئے, اور خاص طور پر ان پتلی اور تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے آس پاس دکانوں کی پوری رونق دیکھتے ہوئے, لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہوئے, ایک سائیکل رکشہ پر ہم ان گلیوں سے ہوتے ہوئے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس حویلی جانا چاہتے تھے جہاں مرزا نے وقت گزارا ہے, جہاں دیوان لکھا گیا. ان گلیوں میں, ان تنگ گلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں نے کس طرح ایک دوسرے کو اپنے بازوؤں میں لپیٹا ہوا. یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. ان تنگ گلیوں میں کبھی مرزا چلا کرتے ہوں گے, یہاں کئی شعر ہوئے ہوں گے. یہ گلیاں کم ہیں, خود الجھے ہوئے مصروں کی طرح. یہاں سے کچھ آگے چلیں تو گلی قاسم جان, وہ گلی جہاں غالب کی حویلی. اس گلی سے کوئی دوسرا یا تیسرا مکان ہے جہاں مرزا اسد اللہ خان غالب رہا کرتے. اس حویلی کو اب ایک طرح سے میوزیم کا سا درجہ دے دیا گیا ہے. یہاں لوگ آتے ہیں ہم جیسے اردو سے محبت کرنے والے, اور بطور شاعر تو ظاہر ہے مرزا کو اپنا استاد مانتے ہیں. کون سا ایسا شاعر ہوگا جو
مرزا اسداللہ خان غالب کے کلام کو اپنے لیے رہنما نہیں سمجھتا. اس حویلی میں بہت سارا وقت گزرا. اس حویلی میں بہت سارے غالب کے اشعار پڑھ کے غالب کو یہاں پر اس روز جب میں گیا تو بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. مجھے بھی غنیمت رہا کہ غالب کے کلام، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع مل گیا. گلزار نے کہا تھا، بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، ایک دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے سائے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی بالان کے کٹڑے کی بڑی بی جیسے، اپنے بجھتے ہوئے ہاتھوں سے ٹٹولے دیوار. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا بھی ورق کھلتا ہے، اسداللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. اس حویلی میں اردو زبان کے الفاظ بکھرے ہوئے ہیں. اس حویلی کی دیواریں شیروں کی طرح ہیں، گفتگو کرتی ہوئی. اور یہاں غالب کے کلام کے بہت سارے نمونے رکھے ہیں. ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو غالب نے اپنے ہاتھ سے لکھے. اس حویلی میں کافی سارا وقت گزرا اور یہاں غالب کے بہت سے اشعار ہم پڑھتے پھرے، لفظوں کو چھو چھو کر محسوس کرتے پھرے. کئی غزلیں جو ہم نے ازبر کر رکھی تھی ہم خود کو سناتے پھرے، غالب سے باتیں کرتے پھرے، غالب سے غالب کے مصرے بانٹتے پھرے. اردو زبان کے در کھلتے چلے گئے، مصرے واہ ہوتے چلے گئے. غالب سے گفتگو اسی کا نام. یہ حویلی قائم دائم، اردو زبان قائم دائم، دیوان غالب قائم دائم، اور یہاں رکھے ہوئے الفاظ اردو کی طرح روشن. ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کے عذر مستی ایک دن. قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ بستی ایک دن. نغمہ آئے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں، گلدستہ نگاہ سویدا کہیں جسے. سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے، وہ ایک مشت خاک کے صحرا کہیں جسے.